बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान किया गया और इस रिलीफ को वो अपनी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। बड़ी खुशी का उन्होंने इजहार भी किया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को उन्होंने मुकम्मल इसका क्रेडिट भी दिया कि उनकी सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं था। लेकिन बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की इस हुकूमत जहाँ इत्तेहादी भी शामिल है, उन पर जो तनकीद करते हैं, वो समझते हैं कि इस हुकूमत के पास फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं है, कोई ताकत नहीं है। तो जब वज़ीर आज़म साहब इस तरह का क्रेडिट जनरल आसिम मुनीर साहब को देते हैं, आर्मी चीफ साहब को, तो उस पर भी बड़ी तनकीद की जाती है। ये तनकीद किस हद तक जायज़ है? और एक हुकूमत जिसका फ़ौज मातहत इदारा होता है, अगर उनका अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को हो रहा है, तो उस पर किस तरह से उसका जायज़ा कैसे लेना चाहिए, उसको किस तनाज़ुर में देखा जाना चाहिए, कुछ उसकी बात करेंगे। पाकिस्तान की एक दुखती रग है बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी ने सर उठाया। साथ ही साथ वहाँ पे जो समाजी ढांचा है वो भी कोलैप्स होता हुआ दिखाई देता है। सियासी स्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब एक लॉन्ग मार्च लेके निकले हुए हैं और वो कोयटा जाना चाहते हैं। हुकूमत उनको जाने देगी नहीं जाने देगी। इस मसले का जो सस्टेनेबल एक सोल्यूशन है वो क्या हो सकता है? सिर्फ तरक्याती पैकेजेस देना बलूचिस्तान के मसले का हल है? सिर्फ एहसास महरूमी की बात करना जो है वो काफ़ी है? एहसास महरूमी ख़त्म किसने करना है? आगे कैसे बढ़ा जाए? और वो बलोच नौजवान जो मायूस हो रहे हैं, उनकी मायूसी को दूर करना किसकी ज़िम्मेदारी है? कुछ उस पर बात करेंगे जी। जो बलूचिस्तान का मामला उसमें बड़ी एक्सटेंसिव हम गुफ्तगू करेंगे। और ये जो हुकूमत वक्त ने कुछ एक विंडो क्रिएट किया है मुआशी तौर पर रिलीफ देने का, उसके साथ साथ हम सदर ट्रंप की जो पॉलिसियाँ हैं, बिलखुसूस उन्होंने जो नए टैरिफ्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान और आलमी मंडियों पर देखेंगे कि क्या मैशत पर उसके असरात होंगे। कुछ उस हवाले से भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे जी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुज़ैफा रहमान साहब, वज़ीर मुमलिकत है, मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक़ है। फराज़ीम शाह साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत का हिस्सा हैं, असम्बली की रुकन हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जन जायद महमूद साहब, जन साहब जो हैं वो सीनियर दिफाई तजियाकार हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खाकान नजीब साहब, मुल्क के मायनाज माहिर मुआशियात, हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया जी। हुज़ैफा, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो क्योंकि जब वो सियासी फ़ैसले करते हैं वो लगता है कि नहीं, उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। तो क्या ये जो मुआशी फ़ैसले हो रहे हैं और इसका जो क्रेडिट हुकूमत ले रही है, ये हुकूमत का क्रेडिट है या नहीं, इस पर भी बड़ी बहस है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में जो आलमी मंडियों में कमी हुई थी ख़ाम तेल की कीमतों में, उसका फ़ायदा आवाम को नहीं पहुँचाया गया। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? जी, कल बहुत शुक्रिया तंज़ीला, आपने मुझे मौका दिया। अगर आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब की स्पीच सुनी हो तो उन्होंने तो उस स्पीच के अंदर खुद इस बात को एडमिट किया कि हमारे पास 2 ही रास्ते थे कि या तो हम पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में आलमी सतह पर जो रिलीफ़ दिया गया है, वो फ़ायदा आवाम को ट्रांसफ़र कर दें, या दूसरी ऑप्शन ये थी कि हम कुछ और अपने एक्सपेंसेस कम कर और कुछ अपनी जो है लोकल अरेंजमेंट्स कर और पेट्रोलियम लेवी में जो ज़ाहिर है, अगर एक ऑप्शन था कि अगर उसमें हम इज़ाफ़ा ना करें और इस प्राइसेस को यहीं पर मेंटेन करें और जो आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई थीं, वो कीमतें भी कम ना करें, तो वो फ़ायदा जो है अवाम को बिजली की सूरत में दिया जा सकता है। क्योंकि इस वक़्त सबसे बड़ा मसला जो है बिजली के बिलों का अवाम को ज़रा सामना है। इंशाअल्लाह ठीक है, अगर आप आपका, देखेंगे हाँ, आने वाले आपका दिनों में पॉइंट उसमें आ भी गया। रिलीफ़ मुझे होगा। बता दीजिए कि जो आर्मी चीफ साहब को मुसलसल क्रेडिट जा रहा है मुआशी फैसलों में सपोर्ट का, कितना इम्पोर्टेंट है ये? देखिए जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब फैक्चुअल बात करते हैं। कोई आर्मी चीफ्स को जो है वो गैर ज़रूरी क्रेडिट नहीं दिया गया। जितने भी आपके जो थे आईपीपीज़, उनसे नेगोशिएशंस में फ़ौज ने बड़ा क्लियरली किरदार अदा किया और एक जो टास्क फ़ोर्स बनी है उसको चेयर भी लेफ्टिनेंट जनरल कर रहे हैं। तो उस हवाले से ज़ाहिर है फ़ौज ने एक बड़ा काम किया, तो ज़ाहिर है अगर कोई बंदा मेहनत करे तो उसे मेहनत का सब्र उसकी तारीफ़ की सूरत में दिया जा सकता है। बिल्कुल तो ठीक है। इसमें ज़ाहिर है फ़ौज के इस कंट्रीब्यूशन के बगैर आईपीपीज़ से मुआहदे आपके रिवाइज़ हो ही नहीं सकते थे। तो अच्छा। मुआहदे जो रिवाइज़ हुए हैं, उन्हीं मुआहदों की वजह से अवाम पर ना सिर्फ़ अब तकरीबन कुछ 3600 अरब का मज़ीद बोझ भी नहीं पड़ेगा, और ये 6, 7, 8 रुपए जो हमने इमीडिएटली अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने किए और 4 रुपए जो है पिछले 1 साल के दौरान किए, 11-12 रुपए का रिलीफ़ जो है, ये फ़ौज की जनरल आसिम मुनीर साहब की कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट के बगैर बिल्कुल मुमकिन नहीं था। तो वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी स्पीच में उनकी तारीफ़ की है और उन्हें क्रेडिट दिए, तो मैं समझता हूँ उनका हक ठीक है। बनता आप था कह ये। रहे हैं कि फैक्चुअल तारीफ है। जैन साहब, जो लोग हुकूमत जाने के बाद ये कहते हैं कि ये काम भी हमें जन साहब ने कहा था, ये भी आर्मी चीफ ने कहा था, ये भी हमने फ़ौज के कहने पे किया, ज़ाहिर है उसके ऊपर तो एक और डिबेट है। लेकिन जहाँ पे एक वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा है
اور تعریف کی جا رہی ہے اس پہ بھی لوگ ذرا زیادہ خوش نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں آپ خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں, سارا کام تو آپ ان سے کروا رہے ہیں, آپ کی تو اوقات ہی نہیں ہے نہ مذاکرات کرنے کی IMF سے, نہ کسی سیاسی جماعت سے, نہ آپ کے پاس فیصلے کی طاقت ہے. تو یہ کیا منافقانہ پالیسی ہے, یہ کیا ہے؟ بعد میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو بل بھی ان کے کہنے پہ پاس کرایا تھا, وہ صحیح ہے, وہ جائز ہے. یہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا کوآپریشن ہے آرمی کے ساتھ, یہ ذرا ناجائز نظر آتا ہے ان کو. جی تھینک یو ویری مچ تنزیلہ فار دا انوائٹ, اور سب کو گزشتہ عید مبارک. تھینک یو. دیکھیں انفارچونیٹلی پاکستان میں ہمارا ایک تھوڑا سا کلچر بن گیا ہے کہ ہم کرٹیک سے زیادہ ہم چیزوں کا انالائز کیے بغیر اس پہ کمنٹس کر دیتے ہیں. دیکھیں چاہے پریزنٹ ملٹری سیٹ اپ ہو یا جو پاسٹ کا آپ ریفرنس دے رہی ہیں, ملٹری میں ایک کلچر ہے. ملٹری کا کلچر جو ہے وہ ہم نے اس میں سرو کیا جی 37 ایئرز. ملٹری کا کلچر یہ ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کی جو بھی حکومت ہے اس کے ساتھ وہ فل سپورٹ کے ساتھ جاتے ہیں. انفارچونیٹلی آپ نے پچھلا جو دور تھا پاکستان تحریک انصاف کا, آپ نے دیکھا انپریسیڈنٹڈ سپورٹ ان کو حاصل تھی جی. اینڈ میں یہ نہیں کہتا کہ ملٹری کوئی اسپیشل کرتی ہے. دیکھیں پاکستان کی آرمی ہے, اسی عوام سے یہ بنی ہوئی ہے, پاکستان کے لیے کام کرتی ہے, ایک آرگنائزڈ ادارہ ہے, ایک لائلٹی اور سنسیریٹی بیانڈ اینی ڈاؤٹ ہے. تو وہ اپنی حکومت کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے اپنی عوام کے لیے. ایک چیز یاد رکھیے کہ ایک اسٹیٹ جو ہے نا تنزیلہ, وہ 3 چیزوں پر بنی ہوتی ہے, ملٹری, گورنمنٹ اینڈ عوام, پیپل جو ہوتے ہیں, یہ تینوں مل کے ایک اسٹیٹ کو جنم دیتے ہیں. اب اس گورنمنٹ, اس میں پارلیمنٹ بھی ہے, اس میں عدلیہ بھی ہے, آف کورس عوام کے پھر نمائندے ہیں نا, وہ عوام ہے, پارلیمنٹ عدلیہ, بٹ عوام کے وہ نمائندے ہیں. دے آر ریسپانسبل ٹو دا عوام, ان کو جواب دہی انہوں نے کرنی ہے نا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ سپورٹ ہے. اور موجودہ دور میں بھی آرمی چیف جو ہے وہ بیکاز یہ جو اکنامکس ہے نا جی, اس نے ہماری اسپیس اتنی سکویز کر دی ہے سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ کہ پاکستان کے اوور آل اسپیسز اتنی سکویز ہو گئی ہے جس میں ہماری فورن اچھا ویسے ماضی میں کوئی بھی ایسی حکومت نہیں ہے جس کو سپورٹ ان ایشوز پہ نہ ملی ہو. جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن وہ آپ کو جو سپورٹ ہے وہ اچھی ہے, جو کسی اور کو ہے وہ اچھی نہیں ہے, بس یہ والا سین ہے. اس کی وجہ سے ظاہر ہے ڈسکریڈٹ تو جاتا ہے ایک پورا. جی ہاں, یہ تنزیلہ دیکھیں ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے اور ہماری بدقسمتی بھی سمجھ لیں کہ ہماری جو ڈیموکریسی ہے اس نے ٹرو روٹس نہیں پکڑی. دیکھیں وی آر انٹو دی سیریس وار. آپ نے کہا جی کہ جو ڈیموکریسی کا کلچر ہے وہ اتنا زیادہ پنپ نہیں سکا پاکستان میں. ہاں فرا, آپ کو لگتا ہے کہ کمزور سیاسی سٹرکچر کی وجہ سے ظاہر ہے بہت ساری جو رسپانسبلٹیز ہیں, کیونکہ مجھے یاد ہے جب مشرف سے بھی ایک بار جب میں انٹرویو کر رہی تھی مرحوم سے, تو انہوں نے کہا کہ میں خود تو کچھ نہیں کرتا نا, یہ خود ہی آتے تھے میرے پاس, انہوں نے کہا تھا ہمیں بچا لیں. اچھا پھر یہ ایک جنرل کی بات نہیں ہے, بہت سارے کنزیکٹو لوگوں سے آپ پوچھیں تو وہ بعد میں یہی کہتے ہیں کہ خود سیاستدان آئے تھے. تو پھر اگر آپ خود جاتے ہیں ہیلپ مانگنے کے لیے, خود جاتے ہیں, تو ورکنگ ریلیشن شپ پہ کوئی مسئلہ ہے, کوئی بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے, یا سیاستدان کہیں ایسی کمزوری کا اظہار کرتے کہ شاید یہ ویژن ان کا نہیں ہے, ویژن بھی کسی اور کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیلہ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. اچھا دیکھیں, اب سب سے پہلے میری جو سوچ ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. میں یہ کہتی ہوں چاہے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کی فورسز ہیں, آپ کے سیاستدان ہیں, یا آپ کی عدلیہ ہے, پاکستان کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے, ایک پیج پہ ہونا ہے. اور آج کل جو آپ حالات دیکھ رہی ہیں, سیاسی حالات دیکھ رہی ہیں آپ, ہمارے جو فارن افیئرز ہیں, پالیسیز ہیں, اس حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور جس طریقے سے پاکستان کو آپ دیکھیں کہ ہم کتنے ملکوں سے بین کیے جا رہے ہیں, ہمارے ویزاز ریجیکٹ ہو رہے ہیں, ہمیں بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے. اور اب یہ وقت ہے کہ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ آرمی ہے, چاہے وہ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں, سیاستدان ہیں, ان سب کو ایک ہو کے اس وقت سوچنا ہے, سر جوڑ کے بیٹھنا ہے. دیکھیں سب کے اچھے کام ہیں, ہم یہ نہیں کہتے, پیپلز پارٹی نے بہت اچھے کام کیے ہیں, PMLN نے بڑے اچھے انیشیٹوز لیے ہیں, PTI نے بڑے اچھے, کمزوریاں بھی ہیں, ساتھ ساتھ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کمزوریاں نہیں ہیں, کمزوریاں بھی ہیں, انہیں درست کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کیسے درست ہوں گی کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں آرمی بھی ہیں, انہیں سر جوڑ کے بیٹھنا ہے, اور مل کے ہم سب کا پاکستان ہے, کوئی باہر سے آ کے اس کو ٹھیک نہیں کرے گا, وہ ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے. تو ہم سب کو مل کے اپنی غلطیوں کو سمجھ کے, مان کے, سدھار کے اب ہمیں آگے چلنا ہے. اچھا جو آگے کی بات ہے نا وہ میں ذرا بریک کے بات کرتی ہوں. آپ نے خود بلوچستان کا ذکر کر دیا, واپس آتے ہیں جی مہمانوں سے پوچھیں گے جو اس وقت برننگ ایشو ہے وہ بلوچستان کا, اور یہ آج کا ایشو نہیں ہے, ویسے تو یہ دہائیوں کا ایشو ہے, اور جب تک ایک مکمل لائے عمل کے تحت اس مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا, میرا خیال ہے یہ بار بار سر اٹھاتا رہے گا. تو وہ حل کیا ہو سکتا ہے اس پہ بات کریں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی. اور بات ہو رہی ہے بلوچستان کی. حذیفہ وزیر اعظم صاحب بھی گئے تھے, اور عید کے دنوں میں CM بلوچستان سرفراز صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر اعظم سے.
लेकिन जाहिर है मेंगल साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप के, नवाज़ शरीफ साहब के भी, शहबाज शरीफ साहब के भी। तो एक तो जाहिर है अपॉइंटमेंट टू अपॉइंटमेंट एक कांटेक्ट होता है, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप भी होती है बहुत सारे लोगों की। और आपको पता है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब के ताल्लुकात जो हैं वो जो बड़े रहनुमा हैं, जय्यद रहनुमा बलूचिस्तान के, उनके साथ बहुत ही अच्छे हैं। तो आपको लगता है कि इंटरवीन करना चाहिए उनको भी, और ये मामला जो है ये स्वभाव के साथ हल हो जाना चाहिए इससे पहले कि बलूचिस्तान का मसला मज़ीद ऐसी सिचुएशन में चला जाए कि उसको हमारे दुश्मन एक्सप्लॉइट करें? जी, बहुत शुक्रिया तंजीला। मैं अभी मेरी साथी मेहमान बैठी हुई हैं आपके साथ, उनकी बात को आगे कंटिन्यू करूँगा। देखें जी, अख्तर जान मेंगल साहब कुसदार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके वालिद अताउल्लाह मेंगल मरहूम, वो भी वज़ीर आला रहे। अख्तर जान मेंगल खुद वज़ीर आला रहे। डेरा बुगटी से जो है अकबर बुगटी मरहूम साहब 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे, 2 दफ़ा गवर्नर रहे। तो अगर डेरा बुगटी का एहसास महरूमी या डेरा बुगटी में बुनियादी इंसानी ज़िंदगी की सहूलियात या खुशदार में जो है बेसिक नीड्स अगर आज तक मैसर नहीं आ सकी, तो इसका ज़िम्मेदार मरकज़ तो नहीं हो सकता। मुझे आप ये बताएं कि पिछले 78 सालों में कौन सा पंजाबी वज़ीर आला रहा है? हाँ ठीक है, इश्यूज़ ज़रूर होंगे, उन इश्यूज़ पे बात भी करनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान को मज़ीद वसाइल देने चाहिए। लेकिन ये बलूचिस्तान के आज जो बड़े ज़ोमा बैठे हुए हैं और जो बात कर रहे हैं बार बार, तो ये क्यों नहीं बताते अवाम को कि भाई पिछले 70 सालों में हम या हमारा ख़ानदान के लोग ही बरसर इक़्तिदार रहे हैं। अगर आज ठीक है एक मीडियोकर या अकबर बुगटी साहब के कबीले से ज़रा 1-2 स्टेप नीचे लेवल का शख्स वज़ीर आला बन गया, तो बेसिकली तो मरोड़ तो वहाँ उठ रहा है कि वज़ारत आला जो है नहीं दे दी जाए। मुझे आप ये बताएं कि हमारी हुकूमत ने जब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब से 2 साल का एग्रीमेंट ख़त्म हुआ, तो एक सरदार को भी वज़ीर आला बनाया था, सनाउल्लाह ज़हरी को। तो ये सारे लोग जो है किसी न किसी शक्ल में इक़्तिदार में रहे हैं। अगर आप ये कहें कि जी बलूचिस्तान में एहसास महरूमी नहीं है, ये गलत बात होगी। ज़ाहिर है एहसास महरूमी मौजूद है तभी लोग बात करते हैं, लेकिन एहसास महरूमी की वजह से मरकज़ नहीं है। अच्छा, वहाँ के ये जो तो अवामी नुमाइंदे और जिन्हें इख्तियार दिया गया, उन्होंने उन फंड्स का मिसयूज़ किया। अब अच्छा, ये तो अब आप कह रहे हैं ना ग्रास रूट लेवल। आज जहाँ पे सिचुएशन खड़ी है, आज अख्तर मेंगल साहब सड़क पे हैं। जी जी जी। आप कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब को रोल अपना प्ले करना चाहिए। देखें, पीएमएल पावर में है, मरकज जो एक्शन ले रहा है मियां नवाज शरीफ साहब की मंजूरी से ले रहा है, और शहबाज साहब जो भी काम कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की मुकम्मल ना सिर्फ मुशावरत हासिल है बल्कि उनकी जो भी मशवरे हैं उनके बुरोकार भी ला रहे हैं। बाकी जहाँ पर ज़रूरत पड़ी कि मियां नवाज शरीफ साहब को बराह रास्त अगर इन तमाम रहनुमाओं से बात करने की ज़रूरत पेश आई, क्योंकि उनका नो डाउट बहुत अच्छा ताल्लुक है अख्तर जान मेंगल से, बाकी लोगों से, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए ज़रूर ये बात भी की जाएगी और इन लोगों को एंगेज भी किया जाएगा। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हम बलूचिस्तान के एहसास महरूमी को किसी भी तरीके से दहशतगर्दी से नहीं जोड़ सकते, ना दहशतगर्दी को जस्टिफाई कर सकते, ना ये कह सकते हैं कि जो ट्रेन से उतार कर लोगों को मारा गया, बसों से उतार कर शहीद किया गया, तो वो लोगों को बेसिकली उसकी बुनियादी वजह ये है कि बलूचिस्तान का एहसास महरूमी ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपका पॉइंट ये आ लोग गया। एहसास महरूमी को एक्सप्लॉइट करते हैं। अच्छा, वो जो एक्सप्लॉइट करते हैं सर, उनके हवाले से मैं अलग से बात करूंगी। लेकिन फरा साहिबा, एक लॉन्ग मार्च है जो कि कह रहे हैं कि हम पुरअमन मार्च हैं, और उन्होंने नाम जो दिया वो बलोच नंगो नामूस का उसको नाम दिया, और जो बलोच यकजहती कौंसिल की ख़वातीन गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई के लिए है ये। अब ये जो बलोच यकजहती कौंसिल का मामला है ये भी बड़े अरसे से चल रहा है। आपको लगता है कि मेंगल साहब जैसे लोगों को पहले उसमें कहीं कोई किरदार अदा करना चाहिए था? अब जब बिल्कुल वो कहते हैं प्रेशर कुकर बिल्कुल जब फटने के करीब है, तो अब आप आके ये अगर लॉन्ग मार्च करेंगे, इसका कोई फ़ायदा होगा बलूचिस्तान को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ज़रा कंटिन्यू करूँगी जो हमारे स्टेट मिनिस्टर ने एक बात की कि फ़ेडरल जो है इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो भी बलूचिस्तान में हालात हैं। देखिए, बिल्कुल है, और हर प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास टाइम ही नहीं होता। अगर प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान आए तो वो चंद घंटे वहाँ पे ना गुजारे। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, और आपके सारे मिनरल रिसोर्सेज, आपका गवादर पोर्ट, आपके पाकिस्तान का फ्यूचर बलूचिस्तान है। तो प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। मैं सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर को नहीं कह रही, हर प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर 3 से 4 दिन महीने में गुजारने चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान के हालात ऐसे हैं। फिर चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आपका फेडरल जो है वो ही सारे सूबों पर चेक एंड बैलेंस रखेगा या नहीं रखेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। तो अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो वहाँ पे करप्शन है वो भी एक बहुत बड़ी वजह, यू थिंक है करप्शन? वही मैं बात, बिल्कुल करप्शन तो हर जगह है पाकिस्तान में। करप्शन का ही तो मसला है असल हमारा पाकिस्तान का, और बलूचिस्तान में भी बिल्कुल। मैं बर्मिला कहती हूँ, मेरी जिस तरह स्पीच का आपने जिक्र किया, बिल्कुल करप्शन मसला है हमारा। अब देखें, पूरा सिस्टम जब आपका करप्ट है, इसी सिस्टम में रह के ही आपको काम करना है। मैंने वही जो आपसे तंजीला कहा, क्योंकि बाहर से आके तो नहीं करेगा ना, हालात चेंज नहीं करेगा, मैंने और आप नहीं करना है। जो बैठे हुए हमारे सियासतदान जो हैं, हम जिम्मेदार हैं ना, हमने इन सारी चीज़ों को ठीक करना है। तो अब पहली बात
کہ پرائم منسٹر کو چند گھنٹے جس طرح پرائم منسٹر آئے ایک دن کے ٹور پہ، انہیں ایک دن کے ٹور پہ نہیں آنا چاہیے تھا، حالات ایسے تھے. اور وہاں پر بہت سارے ایسے پارلیمنٹیرینس تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ضروری تو نہیں کہ جب بلوچستان میں لاشیں گریں پھر پرائم منسٹر تب آئیں. تو پرائم منسٹر از دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، انہیں بلوچستان کی طرف توجہ دینی چاہیے. اچھا پھر وہاں کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بھی ہے کہ شاید نیشنل اسمبلی میں ہماری سیٹیں بہت کم ہیں، اس لیے یہ جو بڑی پارٹیز ہیں ہماری طرف دھیان نہیں دیتی. تو اب وہ یہ بھی ایک بات ہے، کیونکہ میں دیکھیں اپنی عوام کی آواز آپ کے پروگرام کے توسط سے سارے لوگوں کو پہنچاؤں گی. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں صوبوں تک محدود ہو گئی ہیں. جی بالکل، وفاق کی علامت رہا نہیں اس طرح سے. اچھا پھر دوسری ایک اور چیز، اب آپ نے جس طرح اختر مینگل کا یہاں پہ ذکر کیا، دیکھیں جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے، کتنی شہادتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد جی دال بندی نوشکی روڈ پہ واقعہ ہوتا ہے، کتنی شہادتیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں یہ سارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں نا. اب اختر مینگل صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ بیٹھ کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مسئلے کا حل نکالتے. اس طریقے سے دھرنا جب آپ نے دیا اور عید کے دنوں میں دیا، آپ یہ دیکھیں کیا وہ جو فورسز ہیں کیا ان کے گھر والے نہیں ہیں؟ کیا ان کے بچے مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، جانوں کے نذرانے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ ان کی مشکلات کو کم کریں نہ کہ بڑھائیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے تنزیلہ، ہمیں کتنی گالیاں پڑتی ہیں، ہمیں کتنی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے. میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ اختر مینگل صاحب لے کے کبھی دھرنے پہ بیٹھے ہوں. تو اب کیا وجہ ہے؟ اب میں یہ سمجھتی ہوں، دیکھیں چاہے وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، اگر وہ بچیاں بھی ہیں تو وہ ہماری بچیاں ہیں، ہمیں ان کو سنبھالنا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ دھرنے سے پہلے میں نے کئی بار پیغام بھجوایا بلوچ یکجہتی کمیٹی کو کہ دیکھیں آپ بھی بلوچستان کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو میں بھی بلوچستان کے حقوق کی بات کر رہی ہوں، لیکن وہ ریڈ لائن کراس نہیں کروں گی. میں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں رہ کے اپنے حقوق کی بات کر رہی ہوں. تو اگر آپ کا کوئی بیک ڈور ایجنڈا نہیں ہے، اگر آپ اینٹی پاکستانی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے، نہیں رکھتے، یا ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر آپ میرے ساتھ آ کے بیٹھیں. ان کی طرف سے مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ پھر آپ یہاں پر دیکھیں کہ جب بھی کوئی اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا آتا ہے اس کو پوری دنیا اٹھاتی ہے، پاکستان میں بھی اسے اٹھایا جاتا ہے. یہ اب دیکھیں سی پی اے روکے گی ان کو کہ نہیں روکے گی؟ ان کو آنے دیں اگر وہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں لانگ مارچ ایک تو وہاں سے بھی آ رہا ہے، ایک اور بھی لانگ مارچ پتہ نہیں شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا، کوئی ڈیرہ بگٹی کے علاقے سے بھی کوئی لانگ مارچ شروع ہوا تھا. دیکھیں یہ ٹائم اپنی اپنی سیاست چمکانے کا نہیں ہے، یہ ٹائم پاکستان کے بارے میں سیاست کو ایک طرف رکھیں. ریاست ہوگی تو آپ کی سیاست ہوگی نا. ٹھیک ہے، آپ کو لانگ مارچ سے سیاست لگتے ہیں. صحیح. جج صاحب ضرورت پڑی تو ایک فل فلیج آپریشن ہو سکتا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے یہ بیان دیا اور ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تو ہو ہی رہے ہیں. ناکامی کیا ہے؟ اتنے عرصے سے فوج ہے بلوچستان میں اور ایک بڑی منظم جو آپ کہہ لیجئے کہ گراؤنڈ کے اوپر موجود ہے فوج وہاں پہ رہی ہے، اس کے باوجود بھی سیکیورٹی سچویشن بار بار انسرجنسی کی طرف جاتی ہے. گورننس کا فیلئر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، لیکن کہیں کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کہیں کوارڈینیشن نہیں ہے، یا جو فرق ہے کہ اپنی سیاست کی وجہ سے یہ معاملہ اتنا خراب ہے؟ دیکھیں تنزیلہ، پاکستان کا ہمیں سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وی آر ان وار. پورے اسٹیٹ آف پاکستان وار میں ہے جی، چاہے کے پی کے ہو بلوچستان. اب بلوچستان کا جو تھریٹ کا اسپیکٹرم ہے یا جو وہاں پہ اپلیکیشن ہوئی ہے وہ بہت اس کا میگنیچیوڈ از لٹل ہیوی جی. وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ہے خیبر پختونخوا سے اور تھوڑا سا ہیوی بھی ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت سے ایلیمنٹس آ گئے ہیں جی، شامل ہو گئے. انفارچونیٹلی ہماری جو وہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا ہمارے یہ جس طریقے سے ابھی یہ سوشل موومنٹس جو ابھی انفارچونیٹلی سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس ہی بن چکی ہیں وہ اٹھا لیں، یا جو انسرجنٹس ہیں جنہوں نے آرمز اٹھا لی ہیں وہ اٹھا لیں، وہ سارے جو اپنا پلانز ہیں جی یا جو بات چیت ہے وہ اسی بلوچستان کی محرومیوں کے ارد گرد رکھتے ہیں، وچ از اے ٹوٹلی شریڈ بائی آل آف دیم ٹو بی ویری آنیسٹ ان اے وے کہ دیکھیں وہ پاور سٹرگل کی ایک گیم ہے جی. اس وقت کامنرز بھی وہاں پہ ایفرٹ کر رہے ہیں، وہ بی وائی سی میں شامل ہو کے کہیں نہ کہیں سے سرداری سسٹم کو بھی، جیسے حذیفہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی 17 میں سے تو 14 سردار وہاں پہ رہے ہیں. بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ اب انفارچونیٹلی ہمیں پاسٹ کو نا ڈسکشن اس کو ہمیں ابھی ختم کر دینی چاہیے. وٹ ایور ہیز ہیپنڈ. ٹوڈے وی ہیو اے سچویشن، ایک پوری اسٹیٹ پراکسی وار کی اسٹیٹس جو ہے وہ اسپانسر کر رہی ہے اس وار کو جی، جس کا نام ہے بھارت. اس کی اپلیکیشن ہوئی ہے، اس کے پاس کلائنٹس ہیں، کلائنٹس وہاں پہ خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی اس کو ملا ہوا ہے، افغانستان کی عبوری حکومت کے کچھ لوگ اس کو ملے ہوئے ہیں، افغانستان کی سرزمین ملی ہوئی ہے، بلوچستان میں بی ایل اے ہے، بی آر اے ہے، بی آر ایف ہے، اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے حوالے سے بڑے پروگرامز ہو رہے ہیں. جی ہاں بہت میڈیا پہ آپ دیکھیں نا. تو بالکل اب جعفر ایکسپریس کا آپ واقعہ دیکھیں،
تو میڈیا کمپین جو انڈیا میں چلی ہے اس کو دیکھ لیں. ابھی ایونٹس ہو رہے ہیں ایز اف وہ کمنٹری باکس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ سب کو اکٹھے بیٹھے, کون بٹھائے گا جان سب کو؟ اٹ از دا پولیٹیکل لیڈرشپ. دیکھیں میں نے جو پہلے میں جو لنک اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا, if you allow me, کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار از فاٹ بائی دی پولیٹیکل لیڈرشپ. ملٹری اس کا ایک انسٹرومنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں ملٹری اس کا ایک انسٹرومنٹ ہے ٹو پرسو دیئر پولیٹیکل ایم. اس کو اپنے ایم کو حاصل کرنے کے, آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے, وہ انسٹرومنٹ کو جہاں تک ضرورت پڑے گی وہ اس کو استعمال کریں گے. ملٹری ول کریٹ این انوائرمنٹ وچ از 30-40% آف دا اسٹریٹجی. جب تک پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہوگی, پولیٹیکل لیڈرز کا کام ہے وار لڑنا. اٹ از دیئر رسپانسبلٹی, ڈیسیجن میکنگ کریں, بیٹھیں, بات چیت کریں. اور دیکھیں میں نے جو پہلے ایک ٹرائنگل اسٹیبلش کی تھی, عوام, پولیٹیکل لیڈرشپ اور گورنمنٹ اینڈ ملٹری, تو یہ گورنمنٹ نے اس عوام کو اس ملٹری کے پیچھے کھڑے کر کے اس کے پیچھے لانا ہے, اور جتنی بھی ساری ڈیپریویشنز ہیں ان کو ایڈریس کریں اور اونرشپ دیں. اور تو یہ جنگ لڑی جا سکتی ہے اور جیتی جا سکتی ہے. آپ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے کون بٹھا سکتا ہے سب کو اکٹھے, اس کا بھی جواب دے دیجیے ساتھ. یہی پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں بٹھا سکتے ہیں بالکل. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ جتنی بھی تنظیمیں تھیں یہ پاورفل کیوں ہوئیں کہ آپ نے وہاں کے لوگوں کو محروم رکھا, آپ نے غربت کو ایڈریس نہیں کیا, آپ نے ان کے معاشی مسئلے ایڈریس نہیں کیے. جو سسٹم سے مایوس یوتھ ہے تنزیلہ, وہ ان کے ساتھ جا رہی ہے. میں خود گواہ ہوں اس بات کی. میں نے 5 سے 6 لڑکے جو تیار تھے کہ بندوق اٹھا کے پہاڑوں پہ چلے جاتے, ان کی کاؤنسلنگ کی, اور اب وہ ایمان پاکستان جو میرا پلیٹ فارم ہے وہ اس کے جیالے ہیں. تو ہم کر سکتے ہیں. یہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں, حذیفہ کون کرے گا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے یہ جو فرق کہہ رہی ہیں کہ غربت کو بھی ایڈریس کریں, اور وزیر اعظم جو ہے وہ لاشیں گرنے کے بعد وہاں نہ جائیں. کوئی بھی وزیر اعظم کسی بھی جماعت کے جو وفاق ہے وہ وہاں پہ اپنی موجودگی ظاہر کرے, لوگوں کو اعتماد دلائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ہمارا آپ کا ظاہر ایک فاصلہ بھی, تو جو ایک ڈسٹنس ہے اس کا بھی اپنا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے. جب وہ ختم ہوتا ہے تو اس کے اثرات اچھے ہوتے ہیں. جی شکریہ تنزیلہ, آپ نے بڑا معقول سوال کیا ہے. میں جنرل صاحب کی گفتگو کو ذرا کنٹینیو کروں گا. جنرل صاحب نے جو فیکٹس بیان کیے بڑی خوبصورتی سے اور انتہائی اختصار سے, بھارت کا انہوں نے بتایا, افغانستان کا بتایا, سارے فیکٹرز ہیں جو ظاہر بلوچستان میں دہشت گردی کو, کے پی کے میں دہشت گردی کو پروان چڑھا رہے ہیں. اب آپ نے کہا ان سب کو یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے کون بٹھائے گا. دیکھیں جی, سب سے بڑا کام ظاہر ہے مرکزی حکومت کا ہوتا ہے جو اقتدار میں ہوتی ہے, اور مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور ہم وہ ذمہ داری ادا کرنے کی پوری کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہیں, جس پہ اختر جان میگل صاحب خود ہیں, باقی لوگ ہیں, اگر ان کو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے ایشو ہے اور وہ پبلکلی آ کر یہ کہیں کہ ہم جو ہے سرفراز بگٹی سے بات نہیں کریں گے یا ہم فلاں بندے سے بات نہیں کریں گے, تو یہ نامناسب ہے. لیکن ظاہر ہے ہم پہلے بھی کوشش کر رہے ہیں, اب بھی کوشش کریں گے, اور یہ مرکز کی ذمہ داری بھی ہے, ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ہم ان تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈر جن میں آپس میں نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے, رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر پاکستانیت پہ سارے لوگ یکجا ہیں اور ہونے بھی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بلوچستان کے احساس محرومی کے ساتھ ساتھ اب ایک دہشت گردی کی ایک بہت بڑی ویو ہے. جس طریقے سے آپ کا جب آپریشن چل رہا تھا, ابھی ٹرین کلیئرنس آپریشن, بھارت کے اندر پورا اسکرپٹ چل رہا تھا, وہاں کے تمام ٹی وی چینلز کو چلا رہے تھے, اور ایسے ثبوت بھی سامنے آئے ہیں کہ باقاعدہ یہ ساری فنڈنگ جو ہے بایا افغانستان بھارت سے ہوئی ہے. تو ایسے معاملے کے اوپر پولیٹیکل لیڈرشپ جو بے شک اس کو مرکز سے اختلافات ہی کیوں نہ ہوں, اس کو سیاسی سکور سیٹل نہیں کرنے چاہیے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انکنڈیشنلی ریاست کے ساتھ, مرکز کے ساتھ, وزیر اعظم کے ساتھ ایک میز پہ بیٹھنا چاہیے. ان دہشت گردوں کا کلا کما یہ اچھا لفظ استعمال کیا آپ نے کہ غیر مشروط ایک بیٹھک ہونی چاہیے اور سب کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے. حذیفہ رحمان صاحب, جن زاہد, فرازیم شاہ صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. ٹرمپ کے جو ٹیرف ہیں اور جو پاکستان میں کچھ ریلیف کی بات ہو رہی ہے, اور IMF کی ایک اور ٹیم بھی پاکستان آ چکی ہے, اس پہ کچھ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے جی. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی. اور اگر معاشی طرف نظر دوڑائی جائے تو ایک عالمی منظرنامہ ہے. صدر ٹرمپ کے نئے ایگزیکٹو آرڈر کے بعد سے امریکہ اور جو دیگر یورپی ممالک کی بھی اگر بات کی جائے تو اسٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ مندی کا شکار ہیں. کچھ پاکستان سے معیشت کی اچھی خبریں آ رہی ہیں, ان کا انالیسز ہم لیں گے. خاقان نجیب صاحب ملک کے ماہ ناز ماہر معاشیات ہیں. بہت شکریہ خاقان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے اگر پاکستان کی بات کر لیں تو بجلی کی قیمتوں میں ایک بڑی کمی کی گئی ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کا میں تبصرہ سن رہی ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو پیٹرولیم مصنوعات کی کمی کا جو ریلیف عوام کو دینا چاہیے تھا, حکومت اس کی ڈنڈی مار گئی ہے. وہ 15 روپے کا ریلیف بنتا ہے, ایک لوگ اندازہ لگا رہے ہیں.
آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو ریلیف ہے یہ ہماری کچھ سسٹینیبل پالیسی کا انڈیکیٹر ہے یا بس ایڈ ہاک ایک فیصلہ ہے اور تھوڑے دنوں بعد ہم پھر دوبارہ ایسے کسی چکر میں ہوں گے؟ اگر آپ اوور آل جائزہ لینا چاہیں تو اٹ از دا فالوئنگ. پاکستان کی آئی ایم ایف انگیجمنٹ کے بعد ایک ملک میں اسٹیبلٹی کی فضا آ گئی ہے. آج سے 1 سال 1.25 سال پہلے میں نے پاکستان کو یہی مشورہ دیا تھا کہ بغیر آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ کے آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. سو آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ نے آپ کو ایک میکرو اسٹیبلٹی، جس کا مطلب ہے افراط زر میں کمی، یعنی کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں کمی، جو ہمارا بیرونی خسارہ ہے وہ سنبھل گیا اور ہمارے ریزروز کا ایک بلڈ اپ ہو گیا. اس نے ایک فضا یا آمبیانس ایسی پیدا کی کہ آپ کو آئی پی پی سے نیگوشیشن کرنے کا موقع ملا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو روپی کی اسٹیبلٹی ہے، اس نے جو امپورٹڈ تیل کی قیمت ہے اس کو پاس کرنے دیا، جو انٹرنیشنلی کم ہو گئی. $80-85 تھی قیمت، آج $70 سے بھی نیچے چلی گئی ہے. سو آپ کو پاس آن کرنے دیا. تیسری یہ چیز کہ آئی ایم ایف نے ہی آپ کو یہ کہا، میں پچھلے 10 سال سے کہہ رہا ہوں بٹ چلیں آئی ایم ایف کی بات مان لی، یہی بہت اچھا ہے کہ یہ جو کیپٹیو ہے نا پاور پلانٹس، یعنی کہ لوگ اپنی انڈسٹری خود پاور پلانٹ لگا کے چلاتے ہیں، آپ سے گیس لیتے ہیں، یہ پرانے طرز کے ہیں، یہ بہت ہی لو ایفیشنسی پہ ہیں. ان کو آپ نے ایک سر چارج لگایا کہ اگر آپ گیس ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کچھ کمائی وہاں سے کی. ان 3 چیزوں کو اگر اکٹھا کر لیں، اور چوتھا آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ جو ایف پی اے ہے، یعنی کہ وہ ایف پی اے کیا پاس ہوا، جو آپ نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ $2 وہاں سے آپ کو ملے. ان سب چیزوں کو آپ نے اکٹھا کیا تو آپ نے یہ جو ریلیف ہے یہ دے دی، جس میں $7.5 کی ہے. اس میں کچھ عنصر اس ٹیکس کا ہے جو لگا ہوا ہے آپ کے اس پہ 22% کا تقریباً ٹیکس ہے جو آپ دیتی ہیں اپنے بل میں. سو وہ بھی کم ہو گیا بیکاز قیمت کم ہوئی تو 22% لگنا تھا. ٹیکس اس میں وہ بھی جی شامل ہے، جی ایس ٹی، ود ہولڈنگ اینڈ ادر ٹیکسز. ڈو یو سی اینی سائنس کے واقعی کوئی سرجری ہو رہی ہے؟ سرجری سے میں مراد لے رہی ہوں کہ وہ اسٹرکچرل ریفارمز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے یا نہیں کہتا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو اکنامک اسٹیبلٹی کی منزل ہے وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتی اگر وہ ہم اصلاحات نہیں کریں گے اداروں کے اندر. سو تنزیلہ صاحب آپ کی بات 100% درست ہے. سو آئی ایم ایف ایک آئی سی یو کا ڈاکٹر ہے، وہ اس نے آپ کو آئی سی یو کا جو پیشنٹ ہے اس کو اسٹیبلائز کر کے آپریشن تھیٹر پہ لے آیا. اب جو سرجری ہے وہ لوکل ڈاکٹرز نے اور لوکل پالیسی میکرز نے کرنی ہے. سرجری کا کیا مطلب ہے؟ جو پاکستان کا انرجی سیکٹر ہے وہ اس سال بھی 600 بلین روپیز کا ایک نقصان کرے گا، جو ٹی این ڈی، ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز، پلس اگر آپ ایڈ کر لیں جو آپ کو بل آئے گا اور 90% کلیکشن ہوگی، $100 کا بل آئے گا. اگر آج بھی یہی حالت ہے تو پھر یہ جو روم کریٹ ہوا ہے، وقت اور سپیس ملا ہے، اس میں کرنا کیا ہے؟ دیکھیے پہلے تو آپ کو یہ بلیو کرنا ہے کہ اس سیکٹر کو ہم کمپیٹیٹیو مارکیٹ، جیسے آپ کا سیکٹر ہے نا 50-60 چینل ہیں، اگر آپ نہیں اچھا پرفارم کریں گے تو آپ جی ٹی وی ول گو آؤٹ آف ورک. اگر کوئی چینل آپ سے اچھا پرفارم کرے گا، اٹ ول گیٹ مور منی، مور ایڈورٹائزمنٹس، اینڈ یو نو ایک کمپیٹیٹیو مارکیٹ کریٹ ہو گئی ہے. سو یاد رکھیے کہ دس از ہاؤ فرمز آپریٹ. اب یہ جو فرمز ہیں ہماری ڈسکوز کی، لیکن یہ ڈسکوز کا تو آپ نے دیکھا کہ 2 دفعہ پلان بنایا، اناؤنس کیا، لیکن نجکاری ہو نہیں پا رہی. تو آپ کے خیال میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی کیا ہے؟ یہ اتنی سادہ ہے نہیں ہے گفتگو کہ آپ ڈسکوز کو جا کر بیچ دیں. یا تو ان کو چھوٹا کرنا پڑے گا، ان کو بائفرکیٹ کرنا پڑے گا، ریٹیل علیحدہ کرنا پڑے گا. ان کی بہت سی پراپرٹیز ابھی تک گورنمنٹس کے ناموں پہ ہیں، کن گورنمنٹس کے؟ پروونشل گورنمنٹس کے ناموں پہ ہیں، ان کو کلیئر کرنا پڑے گا. سو یہ آمبیانس نہیں بن پا رہا کہ ہم یہ سارا کام کریں. پی آئی اے سے ہم نے اتنا دل لگا لیا ہے، یا ڈسکو سے بھی اتنا دل لگا لیا ہے کہ ہم اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں جانے نہیں دیتے. لیکن خاقان صاحب یہ تو دنیا میں دیکھیں نا، اب یہ تو ایک ٹیسٹڈ اور وہ پروون فیکٹ، اب تو یہ مطلب فارمولا نہیں، یہ فیکٹ بن گیا ہے کہ جو اسٹیٹس ہیں وہ بزنسز نہیں کرتی. ہم گفتگو میں تو یہ ساری باتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ. ابھی ہم نے دیکھے پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ہم وزرائے خزانہ اب ہم ان کو بھی ٹرائی کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہاں کے ہم پھنس جاتے ہیں. لیکن اب اس میں ایک جو نیا ایلیمنٹ ایڈ ہوا ہے وہ ایس آئی ایف سی کا ہے، اور کچھ شواہد ایسے ملتے ہیں کہ سیاسی جو فیصلے ہیں، جو سیاسی مصلحتوں کا شکار ہوتے تھے، وہاں پہ ذرا زور لگ رہا ہے ایس آئی ایف سی کی وجہ سے. اب وہ مصلحتیں ذرا پیچھے رہ رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ نجکاری کے معاملے میں بھی ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے کچھ بہتر پرفارم کر پائیں گے ہم؟
सो एक तो ये बात है कि मैं एनर्जी को खत्म एक प्राइवेटाइजेशन है, एक रेगुलेटर को ठीक करना है, जिसका मतलब है कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट रेगुलेटर हो, जो एनर्जी रेगुलेटर हो, जो मार्केट मेकर भी हो, जो कंपेटिटिव बिहेवियर भी बनाए, और उसमें भी मैं हमेशा बड़े एहतराम से कहता हूँ कि उसको पार्किंग प्लेस ना बनाएं, उसमें भी आपको प्रोफेशनल्स लाने पड़ेंगे अगर आपने उसको चलाना है। और तीसरी बात, पाकिस्तान में मैं बहुत अरसे से ये बात हमेशा कहता हूँ, दुनिया एनर्जी मिनिस्ट्रीज की तरफ चली गई है। हमने अभी भी पेट्रोलियम, पावर, वाटर और गैस को एक अलग करके हम ये समझते हैं सो हमें ये एक वजारत बनानी है, और ये क्योंकि टेक्निकल काम है, ये प्रोफेशनल वजारतें बनानी है। अभी आपने देखा ना, सोलर का राइट डिसीजन था अथॉरिटीज का, पर जब आप इम्प्लीमेंट करने गए तो उसमें कई कबातें नजर आई। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको एक मौका मिल गया, एक स्पेस मिल गई है ये सारा काम करने के लिए, तो अब लाजिम व मलजूम हो गया है कि हम ये सारा काम करें। अगर ये नहीं करेंगे तो 2 से 3 साल बाद फिर डिफिकल्टी आ जाएगी, खसारे बढ़ जाएंगे और खसारे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सो एक अच्छी एनवायरनमेंट है, पॉलिसी रेट भी नीचे आ गया है 12% पे, कुछ बिजनेस भी चलेगा, बिजली भी ज़्यादा बेच सकेंगे। टाइम इज़ वेरी राइट फॉर पाकिस्तान। इंटरनेशनल जिसे आप कहेंगे ना, ग्लोबल प्राइसेस आर डाउन, सो आपको टेल विंड तेल की भी है, $1 बिलियन की महीने की सेविंग हो रही है तेल की इंपोर्ट पे, क्योंकि रेट इतने गिर गए हैं दुनिया भर के। सो आई थिंक दैट इज वेयर वी स्टैंड ओवरऑल। जहां तक आप ये कह रही हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, देखें आगे बढ़ने के लिए एक तो SIFC का जो किरदार है उसको आप समझिए कि वो एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को क्रिएट कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोऑर्डिनेशन का फेलियर कहीं होता है तो वो कोऑर्डिनेट कर देता है, डिसीजंस को क्विक कर देता है। पर फिर भी ये बात आप अलहदा नहीं कर सकते कि होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच जहां बहुत नेसेसरी है, बट जो डिसीजन टेबल पे आता है उसकी जो क्वालिटी है वो हमेशा तब डिटर्मिन होगी कि तहकीक, रिसर्च, डेटा बेस्ड एनालिसिस और डिसीजंस ऐसे हों जो देर पा हों, जो अथॉरिटीज को बिल्कुल एडहॉक ना और वापस ना लेने पड़े। एक लास्ट कमेंट आपसे मुझे चाहिए। आई नो कि एक लंबी डिबेट इस पे हम कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रंप ने जो टैरिफ्स इंट्रोड्यूस कराए हैं उसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं दुनिया की मईशत पे, पाकिस्तान की मईशत पे? फॉर द टाइम बीइंग, जैसे हम पाकिस्तान में हमेशा कहते हैं ना कि हमने इतनी अनसर्टेनिटी देखी है, मैं हमेशा कहता हूं कि फिर भी मुल्क रेजिलिएंट रहता है। ज़रा देखिए कि एक अनसर्टेनिटी की दुनिया में फ़िज़ा है। ऑस्ट्रेलिया, जापान सुबह खुलता है, वहाँ से लेके रात तक अगर आप मार्केट्स दुनिया की देखें, यूरोप की देखें, ईस्ट एशिया की देखें और फिर अमेरिका की देखें, तो वो रैटल हो गई हैं। अभी भी मार्केट्स रैटल्ड हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी है। जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का एजेंडा है वो जोल्ट हो गया है। 10% मिनिमम टैरिफ, और जो हमारे कंपेटिटर हैं, अब पाकिस्तान का क्विक कमेंट ये है, पाकिस्तान इज इन अ रिलेटिवली गुड प्लेस। हमारी 7-8 अरब डॉलर की टोटल ट्रेड है अमेरिका के साथ, 5-6 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल और लेदर मेन गुड्स हैं, और सर्जिकल। आपका टैरिफ है 29%, आपका कंपेटिटर चाइना 54%, आपका कंपेटिटर बांग्लादेश 8%। सो हमें फायदा हो सकता है हमें। और आखिरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, स्ट्रेटेजिक निगोशिएशन करिए। जो आप वहां से मंगाते हैं उनके टैरिफ्स को नीचे लाइए, इस 29% को कोशिश करें 10, 15, 20 पर ले आएं, तो आप कंपिटिटिव हो जाएंगे। ये जो ट्रेड का गैप निकालना है, अमेरिका को यूज करके निकालिए। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, बट अगेन द टीम दैट विल नेगोशिएट विद द US टीम बिकम्स ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। थैंक यू खाकान नजीब साहब, ज़बरदस्त बात आपने की कि इसमें अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए, हमारे कॉम्पिटिटिव जो मार्केट्स हैं उसके मुकाबले में टैरिफ पाकिस्तान पे कम जो है वो सदर ट्रंप की इंतज़ामिया की जानिब से लगाया जा रहा है, लेकिन उसको भी हम निगोशिएट कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास मौजूद है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।